السلام علیکم دوستوں، اس سے پہلے میں آپ کو دنیا کے ظالم ترین حکمرانوں، بادشاہوں اور سپہ سالاروں کے بارے میں اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ انہوں نے کس طرح اپنی عوام پہ مظالم ڈھائے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام بے حد نفرت اور حقارت کے ساتھ لے گی۔ لیکن آج میں جس ظالم ترین اور سفاک ترین ہستی کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں دوستوں، وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک جوان عورت تھی۔ اس سفاک ترین عورت کے مظالم کی داستان ایسی ہے کہ سن کر ہی روح تھرا کے رہ جائے گی۔ انسانیت کے نام پر کلنک کا ٹیکہ یہ عورت مڈغاسکر کی ملکہ کوئین رانا ولینا تھی۔ اس ملکہ کا دور حکومت 1828 سے 1861 تک رہا۔ دوستوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اور اگر آپ پہلے سے میرے سبسکرائبر ہیں تو آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ دوستوں، رانا ولینا کوئی پیدائشی ملکہ نہیں تھی بلکہ یہ حادثاتی طور پر ملکہ بنی۔ ہوا کچھ اس طرح کہ سن 1778 میں جب رانا ولینا پیدا ہوئی، اس وقت مڈغاسکر کے بادشاہ کے خلاف عوام میں مختلف سازشیں ہو رہی تھیں۔ اس کو تخت سے ہٹانے کے لیے قتل کی سازش تک کی گئی، لیکن کسی طرح رانا ولینا کے باپ کو اس کے بارے میں علم ہو گیا۔ اس نے بادشاہ وقت کو اس سازش سے آگاہ کر دیا، یوں بادشاہ کی جان بچ گئی۔ اس نے اس وفاداری سے خوش ہو کر جو رانا ولینا کے باپ نے دکھائی تھی، بادشاہ نے اس کی بیٹی رانا ولینا کو شاہی محل میں رکھ لیا اور اپنے بیٹے پرنس رداما سے اس کی منگنی کر دی اور جوان ہونے پر ان دونوں کی شادی کر دی۔ یوں ایک عام سی لڑکی شہزادی بن گئی۔ مڈغاسکر کی روایت تھی کہ نیا حکمران 70 ان لوگوں کو جو اسے دشمن محسوس ہوں ان کو قتل کرا سکتا تھا۔ پرنس رداما نے روایت برقرار رکھتے ہوئے جن 70 افراد کو قتل کیا ان میں زیادہ تر رانا ولینا کے ہی رشتہ دار تھے۔ یوں رانا ولینا کے دل میں اپنے شوہر سے نفرت کا بیج پیدا ہوا۔ کچھ عرصے بعد پرنس رداما کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے اس کی اسی ظالم بیوی نے قتل کیا تھا۔ بہرحال اب رانا ولینا مکمل آزاد تھی۔ اس نے شاہی گدی سنبھال لی اور اس کے ساتھ اس ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی۔ اس کو روایت کے مطابق 70 افراد کو قتل کرنا تھا۔ اس نے چن چن کے اپنے تمام سسرالی مردوں کو، یہاں تک کہ بچوں کو بھی تہہ تیغ کر دیا۔ عورتوں کو قید خانے میں ڈال دیا، کیونکہ وہاں کی روایت تھی کہ عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، لیکن انہیں بھوکا پیاسا رکھا، وہ بھوکی پیاسی رہ کر ہی مر گئیں۔ اپنے سپاہیوں کی وفاداری چیک کرنے کے لیے یہ ظالم ملکہ ان کو 3 مرغوں کی کچی کھال کھانے کو دیتی، اور جو بھی کھانے سے انکار کر دیتا یا کھانے کے دوران انہیں الٹی آ جاتی تو انہیں غدار قرار دے کے قتل کرا دیتی تھی۔ قیدیوں کو کھولتے پانی میں ڈال دیتی۔ جب وہ اپنی جان سے چلے جاتے تو ان کا گوشت انہی کے قیدی ساتھیوں کو کھانے کو دیتی۔ اگر وہ کھانے سے انکار کر دیتے تو ان کا بھی وہی انجام ہوتا، یعنی انہیں بھی کھولتے پانی میں ڈلوا دیتی۔ دوستوں، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اس پاگل پن اور جنون میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چونکہ ایک یہودی عورت تھی، اس لیے اسے عیسائیوں سے شدید نفرت تھی۔ اس نے اپنے ملک سے تمام عیسائی تاجروں، عالموں اور ڈاکٹروں کو ملک بدر کر دیا، یہاں تک کہ مڈغاسکر میں عیسائی مذہب کا نام تک لینا جرم بن گیا تھا۔ اس کے مظالم اور پاگل پن سے تنگ آ کر بالآخر اس کے بیٹے نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنی سفاک ماں کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، لیکن اس ظالم عورت کو اس کا بھی علم ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو تو چھوڑ دیا، لیکن اس کے تمام ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ اس ظالم سفاک عورت نے اپنے ملک کی تقریباً 75% آبادی کو موت کے گھاٹ اتارا، جو لگ بھگ 37 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ بالآخر اپنی 33 سالہ ظالمانہ دور حکومت کے بعد ایک دن یہ ملکہ رات کو ایسی سوئی کہ کبھی جاگ نہ سکی۔ یوں اس بدترین عورت کے ساتھ ہی یہ بدترین دور حکومت بھی ختم ہو گیا۔